بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آپ کو اگر پچھلے لیکچر یاد ہوں تو میں نے آپ کو نثر کے حوالے سے دو اہم کوشچن بتائے تھے کہ جب ہم نثر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو بہت اہم کوشچن، ایک سبق کا خلاصہ آ جاتا ہے اور ایک جو ہے وہ تشریح آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، 3 چیپٹر ہم کر چکے ہیں. مجھے امید ہے کہ ان تینوں چیپٹر کے خلاصے اور جو ہے تشریحات آپ لوگوں نے پریکٹس کی ہوگی اور اس کو ضرور لکھنے کی کوشش کی ہوگی. جی، یہاں میں آپ کو ایک اور اہم کوشچن کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہی ہوں. حصہ معروضی اسے ہم کہتے ہیں. دیکھیں، جب آپ ایگزام دینے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہے وہ ایک پیپر آتا ہے، وہ حصہ معروضی کہلاتا ہے. وہ 20 نمبر کا پیپر ہے اور اس میں 20 ہی کوشچن دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، 20 کوشچن کس طرح دیے جاتے ہیں؟ ایم سی کیوز کی صورت میں دیے جاتے ہیں. آپ کا جو اردو کا نصاب ہے، جو آپ لوگوں کا سلیبس ہے، اس لحاظ سے ان کوشچن کو جو ہے الگ الگ کیا جاتا ہے کہ کون سے سلیبس سے کتنا حصہ جو ہے ہم نے ایم سی کیوز میں دینا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نثر کی بات کریں، ابھی ہم نثر پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم ایم سی کیوز کی بھی نثر کے حوالے سے بات کریں گے. جیسے جیسے آگے جائیں گے، نظم میں، غزل میں یا گرامر میں ہم جائیں گے، اس لحاظ سے میں آپ کو اور جو ہے وہ بتاتی جاؤں گی کہ کہاں کہاں سے ایم سی کیوز آتے ہیں. فی الحال ہم نثر پہ ہیں تو نثر میں دیکھیں، نثر میں جو حصہ ایم سی کیو معروضی جو حصہ ہے وہ 5 نمبر کا ہے. ٹھیک ہے، ٹوٹل معروضی حصہ آپ لوگوں کا 20 نمبر کا ہے، لیکن جو آپ کے نثر کے 14 چیپٹر ہیں اس میں 5 کوشچن آتے ہیں اور وہ 5 ہی نمبر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں کو یاد کرنے ہوتے ہیں. ایم سی کیوز کی صورت میں چھوٹے چھوٹے کوشچن آتے ہیں، ان کے 4 آپشن انہوں نے دیے ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے کوئی ایک آپشن جو ہے وہ اس میں سے جو رائٹ آپشن ہوتا ہے اسے ٹک کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہے، یہاں پر جو ہم 3 چیپٹر کر چکے ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ویسے تو آپ لوگوں کو پورا چیپٹر ہی یاد کرنا ہے. جب آپ اس کا خلاصہ لکھتے ہیں، تشریح لکھتے ہیں، چیپٹر کو بار بار آپ لوگ پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس کی ایک ایک لائن یاد ہو جاتی ہے. وہ ایک لائن بھی کسی بھی صورت میں جو ہے وہ ایم سی کیوز کی صورت میں ہمارے سامنے آ سکتی ہے. اس لیے ہمیں بہت توجہ سے جو ہے اپنے سبق جو ہے پڑھنے پڑتے ہیں. کچھ کوشچن ایسے ہیں جو کہ لازمی طور پہ ایک نہ ایک کوشچن جو ہے وہ لازمی تقریباً جو ہے وہ آ جاتا ہے. وہ ایم سی کیوز میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں جو آپ لوگوں نے بالکل جو ہے یاد کرنے ہیں، کسی صورت نہیں بھولنے. بعض بچے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری نثر میں جو متن ہے، سبق کے متن، اس کا حصہ نہیں ہے تو شاید یہ اتنے اہم نہیں ہے، جبکہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ انہی کوشچن میں سے 5 میں سے 2 یا 3 جو ہیں وہ انہی جو ہے وہ چیزوں میں سے کوشچن بن کے ایم سی کیوز کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. جی، وہاں پہ کیا ہے؟ سب سے پہلے سبق کا عنوان، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. کوئی بھی سبق کا عنوان آپ کو ایم سی کیوز کی صورت میں وہ سامنے آپ کو دے سکتا ہے کہ آپ سبق کا عنوان لکھیں. تو آپ لوگوں کو سبق کا عنوان یاد رکھنا ہے کہ پہلا سبق اسوہ حسنہ ہے، دوسرا سبق اپنی مدد آپ ہے، تیسرا سبق ہمارے پاس سر سید احمد خان کے اخلاق و خصائل ہیں. ٹھیک ہے، یہ سبق کے عنوان آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں ایم سی کیوز کے لیے بھی. صرف یہ نہیں کہ آپ تشریح کرنی ہے یا خلاصہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں یاد ہے تو کوئی یاد ہوگا، کوئی نہیں یاد ہوگا. ایم سی کیوز کے لیے بھی ان ناموں کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے. دوسرا کوشچن ہمارے پاس آتا ہے مصنف کا نام. بالکل وہ پوچھ سکتے ہیں کہ فلاں سبق ہے، اس کے مصنف کا کیا نام ہے. وہاں آپ کو 3 یا 4 آپشن دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے رائٹ آپشن دیکھنا ہوتا ہے. تو اس صورت میں آپ لوگوں کو مصنف کا نام بھی یاد رکھنا ہے. نہ صرف نام یاد رکھنا ہے بلکہ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آیا سر سید احمد خان جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے مصنف ہیں یا سر سید کے اخلاق و خصائل کے مصنف ہیں. بعض بچے وہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ سارے مصنف ہماری بک میں ہیں یہ، لیکن یہ نہیں انہیں پتہ چلتا کہ کس سبق کے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ وہاں غلط کریں گے تو آپ کے نمبر غلط ہو جائیں گے. آپ نے یاد رکھنا ہے اسوہ حسنہ کے مصنف سید سلمان ندوی ہیں، اپنی مدد آپ کے مصنف سر سید احمد خان ہیں. سر سید احمد خان کے اخلاق و خصائل، اس سبق کے مصنف جو ہیں مولانا الطاف حسین حالی ہیں. ٹھیک ہے،
اسی طرح ان کا ماخذ جو ہے وہ بھی MCQs کی صورت میں پوچھا جا سکتا ہے کہ جی اپنی مدد آپ جو ہے اس کا ماخذ کیا ہے، یعنی یہ سبق کہاں سے لیا گیا ہے، وہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ اسوہ حسنہ کا ماخذ جو ہے خطبات مدراس ہے، اپنی مدد آپ کا ماخذ جو ہے وہ مقالات سر سید ہے، اور سر سید احمد خان کے اخلاق و خصائل اس کا جو ماخذ ہے حیات جاوید ہے۔ آپ لوگوں نے ان باتوں کو اگنور نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ صنف، بالکل صنف کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ صنف جو ہے ہماری سلیبس کے حوالے سے، یعنی بک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بک میں کہیں نہیں لکھا ہوتا کہ جی آپ کی صنف یہ ہے، لیکن جب آپ لوگ لیکچر لیتے ہیں، ٹیچر آپ کو پڑھاتے ہیں تو باقاعدہ آپ کو بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بتانا جو ہے وہ بیکار نہیں ہے، بلکہ وہ اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہے اور MCQs کی صورت میں پوچھی جا سکتی ہے۔ اس صورت میں پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آیا ہمارے اس سبق کی صنف جو ہے وہ فلاں ہے یا فلاں ہے، جو بھی آپ کے ٹیچر آپ کو بتاتے ہیں تو آپ نے وہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسوہ حسنہ کی صنف جو ہے وہ سیرت نگاری ہے، اپنی مدد آپ اس کی صنف مضمون نگاری ہے، اور اسی طرح سر سید احمد خان کی اخلاق و خصائل اس کی صنف جو ہے وہ سوانح عمری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 یا 4 جو آپشن ہیں یہ بہت اہم ہیں، لازمی طور پہ ایک نہ ایک اس میں سے آ جاتا ہے، تو ہمیں معلوم ہوگا تو یقیناً ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم جو ہے وہ اپنے MCQs اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے کہ نثر کے حوالے سے، کیونکہ ابھی میں نثر کی بات کر رہی ہوں تو اس لیے نثر کی بار بار ذکر کروں گی کہ نثر کے حوالے سے جو MCQs کی صورت میں ہمارے پاس 5 نمبر آتے ہیں وہ ہم 5 کے 5 نمبر حاصل کریں، یہ نہ ہو کہ ہم اس میں سے 2 یا 1 لیں، ٹھیک ہے۔ بہت آسان ہے، اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں تو آپ کو آسانی سے یاد ہو سکتے ہیں۔ جی اب میں آ جاتی ہوں سبق کے متن کی طرف۔ تو جیسے ہم نے پورا سبق پڑھا ہے، میں نے آپ کو بھی بتایا کہ ایک ایک لائن جو ہے وہ MCQs کی صورت میں کوسچن بن کے ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ فرض کریں ہمارے پاس ایک کوسچن آ گیا کہ سر سید کو کون سا پھل پسند تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے ہمارے پاس 4 آپشن دیے جائیں گے کہ آم، انگور، سیب، انار۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی اس کوسچن میں اور اس آنسر میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سیدھا سیدھا بچے جو ہیں وہ ان کو پسند تھا آم، تو آم پر ٹک لگا دیں گے، کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی بک میں جو ہے ایک چیز دی گئی کہ انہیں آم اور خربوزہ پسند تھا، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہاں پہ خربوزے کا ذکر نہیں ہے تو آپ لوگوں کو اس بات پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی خربوزے کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا۔ ایک آپشن دیا گیا ہے آم، آپ نے فوراً اس پہ ٹک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے جو ہمارے پاس تھوڑے سے ٹرکی قسم کے کوسچن ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، ان کو بھی میں آپ کو حل کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ جیسے یہ ہے کہ سر سید احمد خان کو اپنے کنبے سے حد سے زیادہ ڈیش تھا۔ نیچے آپ کے پاس 4 آپشن دیے گئے ہیں، محبت، لگاؤ، پیار، الفت، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ان آپشن کو دیکھیں، ذرا سا ہم ان پہ غور کریں تو یہ چاروں آپشن جو ہیں یہ مترادف الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ مترادف الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ وہ الفاظ جو ایک جیسے میننگ رکھتے ہیں، ایک جیسے معنی رکھتے ہیں، وہ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اس قسم کے آ جاتے ہیں، پھر ہم اس میں سوچتے ہیں کہ سر سید احمد خان کو اپنے کنبے سے حد سے زیادہ الفت تھی، ٹھیک ہے، یہ بھی مطلب اس میں آ سکتا ہے، پیار تھا، ٹھیک ہے، جملہ تو یہ بھی بن رہا ہے کہ اپنے کنبے سے حد سے زیادہ پیار تھا، بچے پریشان ہو جاتے ہیں، لگاؤ تھا، محبت تھی، ٹھیک ہے۔ ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایسی صورت میں آپ نے وہ آپشن چننا ہے جو کہ مصنف کی تحریر میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ نے سبق پڑھا ہے، سبق میں سر سید احمد خان نے مولانا الطاف حسین حالی نے، یہ اس سبق کا کوسچن ہے، سر سید کے اخلاق و خصائل، ٹھیک ہے۔ تو مولانا الطاف حسین حالی نے جو لفظ چنا ہے، جو انہوں نے سبق میں لفظ استعمال کیا ہے، آپ نے وہ چننا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ اگر محبت لگانے سے بھی یہ جملہ صحیح بن رہا ہے تو آپ محبت لگا لیں کہ جی ہمارا جملہ تو ٹھیک ہے، ہم نے غلط نہیں لکھا۔ ایسی صورت میں یہ آپ لوگوں کا آنسر جو ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ آپ نے جب آپ کے پاس مترادف الفاظ آ جاتے ہیں، یعنی ایک جیسے الفاظ آ جائیں، ان کے ایک جیسے میننگ ہو، اور آپ سوچ رہے ہوں کہ اب کون سا یہاں پر جو ہے میں آپشن سیٹ رہے گا یہاں پر
تو آپ نے وہ آپشن چننا ہے جو کہ ہمارے سبق میں آیا ہے، یعنی کہ سر سید احمد خان کو اپنے کنبے سے حد سے زیادہ لگاؤ تھا۔ لگاؤ کا لفظ جو ہے وہ ہمارے سبق کا حصہ ہے، اس لیے ہم نے الفت، پیار، محبت یہ سب نہیں چننا، لگاؤ جو ہے یہ لفظ یہاں پر ٹھیک رہے گا، اگر آپ دوسرا چنیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے آپ لوگوں کے لیے یہی تھا کہ ایم سی کیوز آپ لوگوں نے اپنے سبق کے تینوں چیپٹر کے ایم سی کیوز تیار کرنے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اچھی طریقے سے پڑھیں گے اور ان کو تیار کریں گے۔